الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ سورہ انعام دیاں اے آیات نے جڑیاں تواڈے سامنے میں تلاوت کیتیاں نے۔ سورہ انعام ایک ایسی صورت ہے جڑی پوری دی پوری بیک وقت نازل ہوئے اور انی طویل صورت نو ساری نو یاد رکھنا اور پھر اس نو تلاوت کرنا یہ اللہ دی طرفوں ایک معجزہ ہے جڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو عطا ہویا۔ پوری صورت جڑی ہے انہی 160 آیات تو بعد 161ویں آیت ہے جتھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ فرمانے نے کہ آپ کہہ دیں قل، تو جب اللہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اللہ کے نبی کہیں گے، تو یہ سمجھیں کہ یہ لفظ جو ہیں قرآن کے بھی ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، آپ کہہ دیجئے کہ مجھ کو میرے رب نے ایک سیدھا راستہ بتایا ہے۔ دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا، وہ ایک دین ہے مستحکم، سیدھا دین۔ دین ہوتا کیا ہے؟ دین ہوتا ہے زندگی گزارن دا طریقہ۔ صرف نماز پڑھ لینا دین نہیں ہوتا، یا حج کر لینا یا زکوٰۃ دے دینا، ساری زندگی جڑی وہ دین ہے۔ اور ایک سیدھا دین جڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے عطا فرمایا وہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے طریقے دے مطابق چلنا۔ ملت ابراہیم حنیفہ، اور حنیف تک کی مطلب ہے حنیف کا مطلب ہوتا ہے یکسو، ایک رخ، کوئی دوسرا نہیں رخ۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھ کو میرے رب نے ایک سیدھا راستہ بتایا ہے، وہ ایک دین ہے مستحکم، جو طریقہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا، جو اللہ کی طرف یکسو تھے، ایک کی رخصی اور کوئی ادھر شامل نہیں سی، صرف اللہ نو راضی کرنا، کسی اور دی رضامندی دی طرف دھیان نہ جائے، کسی اور دا خوف دل چ نہ آئے، کسی اور دی اطاعت جڑی ہے وہ دل چ نہ آئے، صرف ایک اللہ دی اطاعت۔
وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے. وما کان من المشرکین. شرک صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ تو سوا کسی اور نو سجدہ کر دیے یا اللہ دے نال نال کسی اور کو بھی دعا منگ لیے. شرک یہ بھی ہے کہ اللہ دی مرضی کا پتہ ہوئے تو اللہ دی مرضی پوری کرن دے بجائے آپ دی یا کسی اور دی مرضی پوری کر لی, یا آپ دی بھی پوری کر لیے تو اللہ دی بھی پوری کر لیے. موقع فیصلہ کرن دا آئے تو اللہ دی مرضی پوری کرن دے بجائے آپ دا غصہ کر لیے. موقع فیصلہ کرن دا آئے تو اللہ دی مرضی پوری کرن دے بجائے آپ دا مفاد پورا کر لیے. مفاد تا اصل آخرت دا ہی مفاد ہے, لیکن دنیا دا مفاد جڑا فوری نظر آتا ہے ان دی طرف انہوں آپ دے اللہ تعالیٰ دی مرضی دے نال شامل کر دیتا جائے یا ان آپ دے مفاد کو ترجیح دیتی جائے. اس کا مطلب اسی اللہ دی مرضی دی پرواہ نہیں کیتی. وما کان من المشرکین. تابے داری دے وچ اللہ دے نال کوئی مشرک کوئی شریک نہیں, صرف ایک اللہ کی تابے داری ہوئے گی. قل آپ کہہ دیں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. آپ فرما دیں کہ بالیقین میری نماز اور میری قربانی نسک اور میرا زندہ رہنا محیایا اور میرا مر جانا و مماتی للہ رب العالمین ایک اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کی ساری ضرورتیں پوری کرنے والا ہے. لا شریک لہ. میں اس میں کسی کو شریک نہیں کروں, اس میں کوئی شریک نہیں اس اللہ کے ساتھ کہ میں نے زندہ رہنا ہے تو اللہ کی مرضی پوری کرنے کے لیے, میں نے اگر کوئی عبادت کرنی ہے تو اللہ کی مرضی پوری کرنے کے لیے, میری موت ہے تو وہ اللہ کی مرضی کو پورے کرتے ہوئے, اور اس میں کسی اور کی مرضی کو شریک نہیں کروں گا. آپ کہہ دیں کہ بالیقین میری نماز, میری ساری عبادت, میرا جینا اور مرنا یہ سب خاص اللہ ہی کیا ہے, اللہ ہی کا ہے جو سارے جہان کا پالنے والا ہے. جڑا کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتا ہوئے ساڈے واسطے بھی سنت ہے, پھر سانوں بھی کئی باری کہنا چاہیے دن دے وچ کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ. صلاۃ نماز بھی ہے تو صلاۃ جڑا ہے وہ ایک کردار بھی ہے جڑا اسی اختیار کرنے ہیں, پوری زندگی دا پورا کردار. جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ساری مخلوق آپ دی تسبیح اور صلاۃ میں جان دی ہے. ان کا مطلب ہے کہ تسبیح مخلوق دا بیان کرنا یا صلاۃ یہ ہے کہ جڑا کام انہوں نے ذمہ لگا ہے وہ کر دے گا, تو بندیاں دے ذمہ کی لگا ہے, ساڈے ذمہ کی ہے, ساری مخلوق دے ذمہ تے جو کام لگے نے وہ کر دی پئی. پانی دے ذمہ تھلے نو وگنا, تھلے نو ہی وگدا ہے, کسی اور پاسے تو نہیں جاندا. پہاڑاں نو جتھے اللہ نے قائم کیتا اتھے ہی کھڑے نے, ہواواں نو جس طرح اللہ نے مقرر کیتا چلن تے اوویں چل دیاں نے. انسان ہے جنہوں مرضی کرنے کا موقع ملیا, باقی ساری مخلوق جڑی ہے وہ اللہ دی مرضی دے مطابق چل رہی. ایک انسان تے ایک جن, انہوں اختیار دیتا اللہ تعالیٰ نے اور راستے دکھائے نے. سب تو پہلی مثال کی ہے, سب تو پہلی مثال ہے درخت دی مثال جنت والے دی. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم نو کیا ساری جنت جتھے جی کر رہے پھرو, جو جی کر رہے کھاؤ, بس ایس درخت دے نیڑے نہ جانا.
ہن جے اس درخت دے تک پہنچن تو روکنا ہوندا تو اتنے 2 پہرےدار کھڑے کر دیں اللہ میاں، یا اس درخت دے پاسے کو کندھ بنا دیں، راستہ ہی نہ ہوتا جان دا۔ لیکن یہ تو نہیں کیتا، راستہ کھلا چھڑیا، جدوں جی کرے درخت نہیں جاندے نا، جدوں جی کرے پل توڑ کے کھا لیں، کہ پل نوں ہاتھ لا کے کرنٹ پی جائے، ہاتھ نہ لا سکتے، کوئی مشکل سی، لیکن ساری جنت سے جان دا اللہ تعالیٰ نے انہوں کو اجازت دیتی، ہر چیز کھان کی اجازت دیتی، ایک درخت دے نیڑے نہیں جان۔ تو یہ کہتے ہیں جی انگریزی کہتے ہیں یہ فری ول سی کہ حضرت آدم چاہتے تو درخت تو چلے جاندے، چاہتے تو نہ جاندے۔ اللہ تعالیٰ تقدیر ہی بنا دیتے بھی نہیں جانا۔ لیکن یہ فری ول، اپنی مرضی ہے انسان دی کہ اللہ دے حکم پورے کرے یا نہ کرے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے اس کو راستے دکھا دیے، دل چاہے تو تابع داری کر لے، دل چاہے تو انکار کر دے۔ تو یہ ازل سے دستور ہے، راستہ دکھانا، دل چاہے تابع داری کرو، دل چاہے نافرمانی کرو۔ اور کردار یہ ہے صلات، انسان دا کردار کی ہے، ان کی صلات یہ ہے کہ وہ تابع داری کرے، جس ویلے وہ تابع داری نہیں کرے گا ان کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ ان صلاتی و نسکی، نسک کنوں کہندے نے؟ نماز بھی صلات ہے اور کردار بھی صلات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ ان صلاتی، تو ان کا مطلب یہ کہ میری نماز بھی اللہ واسطے ہے اور میری عبادت دا طریقہ، نسک کہندے نے عبادت کرن دے طریقے نو، نسک کلی قربانی نو بھی کہندے نے، مناسک کسی بھی عبادت کرن دے طریقے نو کہندے نے، لیکن زیادہ تر اسی اس نو سننے ہیں مناسک حج دے طور تے، لیکن کوئی بھی عبادت کرن دا طریقہ جڑا اس نو نسک کہندے ہیں۔ ان صلاتی و نسکی، بے شک میری نماز اور میرا عبادت کرنے کا طریقہ، و محیایا، اور میرا زندہ رہنا۔ ہم زندہ رہن دے وچ کی کچھ شامل ہے؟ کی چیز شامل نہیں زندہ رہن چ؟ میرا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، اکھاں کھولنا اکھاں بند کرنا، کن ورتنا ہاتھ ورتنا، کمانا خرچ کرنا، لوگاں نال بولنا، لوگاں دیاں سننا، کندے واسطے ہے؟ اللہ واسطے۔ وہ مماتی، اور میرا مرنا بھی اللہ واسطے ہے۔ ان مرن دا تو اسی والی نہیں سیکھا، کنی باری کسی نے مر کے ویکھیا ہے؟ ایک ہی باری اس تجربے جو گزرنا ہے، گزرنا سارے نے، جیڑی گل سارے واسطے ہوئے وہ کوئی خاص تو نہیں ہوندی، وہ تو عام ہوندی ہے۔ ایویں لگتا ہے موت بہت بڑا واقعہ ہے، موت تو سارے نال واقعہ ہے، یہ تو ایسا واقعہ ہے جہاں سارے پیش آ، جہاں سارے نال پیش آئے وہ بھی کوئی خاص گل ہوندی ہے، خاص گل تو ہوندی جی کسی نو لبھے۔ موت اللہ تعالیٰ نے زندگی بھی بنائی، موت بھی بنائی۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے بنائی ہے زندگی بھی اور موت بھی، یہ دیکھنے واسطے کہ کون ٹھیک عمل کرنا ہے۔ تو سوچنا چاہیے، تیار بھی ہونا چاہیے، اپنے آپ کو تیار رکھنا بھی چاہیے کہ میں مرنا کیویں، آنی تو اچانک ہے، لیکن سانو ساڈے ذہن اتنا پختہ ہونا چاہیے کہ جویں کر کے ہاتھ لائیے تو کرنٹ پے ہاتھ اس ویلے پیچھے ہو جاتا نا، اسی طرح موت آئے تو سانو اسی ذہنی طور پہ اتنے تیار ہوئے کہ اسی وہ کریے کہ جہاں سانو پتہ ہے کہ سانو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دے قریب کرنا رہا اور اللہ تعالیٰ دی ناراضگی تو بچانا رہا۔ کسی ویلے بھی گمان موت دا گزرے تو فوراً بندہ لا الہ الا اللہ پڑھے، موت مرن دا ول سکھے،
مرن کا ਵੱਲ بھی سیکھنا چاہیے اور وہ یاد رکھنا چاہیے، وہ پریکٹس بھی کر لینی چاہیے کہ مینوں ہونے مرنا پوے تو میں کی کرنا۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہوئے وہ سانوں بھی کہنی چاہیے، سارے واسطے بھی سنت ہے، تو سانوں پھر یہ کہ اسی بھی کہیے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، لا شریک لہ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور اسی کا حکم ہوا ہے مجھ کو اور میں سب ماننے والوں میں سب سے پہلا ماننے والا ہوں۔ سینوں بھی ہمیں کہنا چاہیے نا کہ اڑیکنا چاہیے بھی اچھا باقی سارے نیک ہو جان گے نا تو میں بھی نیک ہو جاؤں گا، ہمیں کرنا چاہیے۔ انا اول المسلمین، اللہ دی منن دے وچ پہل کینوں کرنی چاہیے؟ مینوں کرنی چاہیے۔ اللہ نو مننا ہے، اللہ دی گل مننی ہے، انا اول المسلمین، یہ سب تو پہلے کنوں ہونا چاہیے؟ میں ہی ہوں جڑا سب تو پہلا مننے، جڑا اللہ تعالیٰ دی تابعداری میں سب تو پہلا اون دے سامنے سر سٹے کہ میں مننا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں سمجھ دے، ساری زندگی اللہ دی تابعداری چ گزارنا، یہ ہی ساری تمنا بن جائے، کیونکہ جڑا آپ دی تمنا پوری کرے وہ بھی مشرک ہے۔ افرأیت الذی من اتخذ الہہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے قرآن چ فرمایا بھلا ویکھیا تسی انہوں بولا جڑا آپ دی خواہش نو الہ بنا لینا۔ اللہ تو سوا کسی ہور نو الہ بنانا ہی شرک ہے نا، تو آپ دی خواہش نو الہ کون بنا ہے؟ خواہش نو سجدہ کرتا ہے کوئی؟ دیکھا کرے کسی کو آپ دی خواہش اگے رکھ کے انہوں سجدہ کرتا پہ ہوئے؟ خواہش نو الہ بنانا کا مطلب یہی ہے کہ آپ دی خواہش پوری کرنے واسطے اللہ کا حکم توڑنا پوے تو توڑ دینا، گل ہی کوئی نہیں۔ ہاں یہ ہونا چاہیے سانوں کہ سانوں منن والا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سانوں یہ کلمات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے نے یہ ساری زبان تو جاری ہون تو دل کی سچائی نال جاری ہون۔ اسی جدوں آکھیے ایاک نعبد تو اسی سچے ہوئیے، جھوٹے نہ ہوئیے۔ مطلب یہ ایاک نعبد اے جڑا دین حنیف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل جڑا فرمایا کہ دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفہ، دین تو کی مراد ہے؟ دین ہے زندگی گزارن دا سلیقہ، اور زندگی گزارن دا سلیقہ ساڑھے واسطے کیڑا ہے؟ یعنی ساڑھی تہذیب کی ہے، ساڑھا رکھ رکھاؤ کس طرح نہ ہونا چاہیے؟ ساڑھی تہذیب وہ ہے جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ساڑھا رہن سہن ساڑھا سلیقہ وہ ہونا چاہیے جڑا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سوچ رہے ہیں لوگ کہ اتنے تو بڑیاں پابندیاں نے، باہر تو بڑیاں آزادیاں نے، آزادی اتنے بھی کوئی نہیں۔ اتنے تسی امریکہ جاؤ گے تو ٹرمپ دی کہنے دے مطابق زندگی گزارو گے، یورپ سے جاؤ گے تو جویں یورپی حکومتیں آکھنگیاں تمہیں اوویں زندہ رہنا پائے گا، چین سے جاؤ گے تو جویں چینی حکومت چاہ رہی تمہیں اتنے اوویں رہنا پائے گا، انڈیا دے مودی دے طریقے دے مطابق رہنا پائے گا، تو تمہیں اتنے اللہ اور اللہ دے رسول کس طریقے دے چلانے نے؟ اتنے رہو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سلیقے دے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ اے خطہ تمہیں نعمت دیتا اللہ تعالیٰ، اتنے تسی رہو گے جدو تسی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سلیقے دے مطابق اپنی زندگی گزارو گے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی تواڈے واسطے عزت اور احترام۔ ہر تمنا پوری کرو آپ دی، ہر خواہش پوری کرو آپ دی، طریقے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی ومن راغب عن سنتی فلیس منی. نکاح والی ضرورت ہے نا ہر بندے دی ضرورت ہے نا. جدو نکاح دے طریقے نال پوری کرو تو یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. تو جی اس تو علاوہ اس خواہش نو کسی طریقے نال پوری کرو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرے نال اس گل کا کوئی تعلق نہیں, اس بندے کا میرے نال کوئی تعلق نہیں. جن نے آپ دیاں خواہشاں ضرورتاں پوریاں کیتیاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سلیقے دے خلاف, او دین تو دور ہویا جڑا دین اللہ تعالیٰ نے مکمل کر کے بھیجا ہے اور اپنی نعمت کہہ کے سانو دیتا ہے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, اسلام دین میں تواڈے واسطے پسند کیتا ہے. اگر اسی اللہ تعالیٰ دی پسند تے نہیں چلنا گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سلیقے دے طریقے دے مطابق اللہ دی پسند تے چلنا ہے. اگر اسی اللہ دی مرضی نو پورا نہ کریں گے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سلیقے دے مطابق پورا نہیں کریں گے تو پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا او دے نال کوئی تعلق نہیں. ساریاں خواہشاں پوریاں کرو. کیڑی خواہش دل چاہتی ہے جنوں پوری کرن دا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت چوں نہیں ملتا, اس طریقے کے مطابق پوری کرو. جی دنیا چ کوئی اور طریقہ اختیار کرو گے پھر تہاڈا محمد رسول اللہ نال تعلق نہیں. آزادی کسے تہذیب چ نہیں, طریقہ اپنا اپنا. محمد رسول اللہ دے طریقے دے وچ زمین تے بھی تہاڈی عزت, آخرت چ بھی تہاڈی عزت. اس طریقے تے آ جاؤ. یہ واسطے اللہ تعالیٰ نے قرآن دیتا ہے اور یہ واسطے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سانو ملی, عزت سانو دین واسطے, نعمتاں دین واسطے, اور توہین تو اور عذاب تو بچان واسطے یہ نعمتاں سانو دتیاں اللہ تعالیٰ نے. آپ اپنے انہوں کا حقدار ثابت کریے. باؤں پھڑ کے کسی نے نہیں لانا, باؤں پھڑ کے نہیں لانا کسی نے. آپ دی مرضی نال چلنا ہے تو آپ دی مرضی بنا لو جس طرح اللہ دی مرضی ہے اور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں. لا یؤمن احدکم حتیٰ, تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش اس چیز کی تابع نہ ہو جائے جو میں لے کے آیا ہوں. حتیٰ یکون ہواہ لما جئت بہ, حتیٰ حتیٰ یکون ہواہ لما جئت بہ. کوئی تم میں سے اس وقت مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش اس چیز کی تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. انہیں ساری مرضی ہے کہ اسی آپ کی خواہش شیطان دے تابع کر دیے یا کسی اور بد تہذیب مودی دے یا ٹرمپ دے یا کسی چین والے دے یا جاپان والے دے تابع کر دیے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش دے تابع کر دیے. ساڈے واسطے اللہ دیاں محبتاں, اللہ دیاں جنتاں, زمین اور آسمان دیاں عزتاں وہ ساریاں تاڈے واسطے نے. اگر تسی اس طرح اپنی سوچ اور خواہش بنا لو جس طرح جو سوچ اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی رہنمائی ہے ان دے اندر رہ کے اپنی خواہشاں اور ضرورتاں پوریاں کرو, پھر دنیا اور آخرت دیاں ساریاں عزتاں تواڈے واسطے ہیں. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.